فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ حضور جان عالم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، یعنی جس کے نصیب میں بھلائی آنی ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، سبحان اللہ، فقہ کا علم عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے یہ علم جو ہے، فقہ کا جو علم ہے، شریعت کا جو علم ہے، دین کا جو علم ہے، یہ سیکھنا بہت ضروری ہے، اسپیشلی وہ بنیادی مسائل جو ایک انسان پر فرض ہیں، وہ سیکھنا تو فرض ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو اس پر نماز سیکھنا فرض ہو گیا، نماز پڑھنا فرض ہوا تو نماز سیکھنا بھی فرض ہوا نا۔ اسی لیے حضور جان عالم علیہ السلام نے 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دیا تاکہ 7 سال سے اس کی پریکٹس شروع ہو جائے، وہ سیکھ لے نماز کو، تاکہ جب فرض ہو تو فرض ہونے کے ساتھ ہی وہ نمازوں کو پابندی سے پہلے سے ادا کرنے کی اس کی روٹین بنی ہو، تو اس کو کوئی فرق نہ لگے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے جب بالغ ہو تو اب وہ نماز سیکھنے کے لیے جائے گا تو وہ پڑھے گا کب؟ تو اس لیے اسی طریقے سے جب بندہ تجارت کرنے کے لیے باہر بازار میں نکلتا ہے تو پھر تجارت کے مسائل سیکھنا، خرید و فروخت کے مسائل سیکھنا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شادی کے قابل ہوا تو نکاح کے، طلاق کے اور اس سے جو ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہیں وہ سب سیکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ سب سے پہلے نماز ہے، اور نماز محرومی یہ ہے ہم سب کی محرومی یہ ہے کہ ہم دنیا کی ہر چیز سیکھ کر کرتے ہیں، دنیا کا ہر کام سیکھ کر کریں گے۔ پلمبر بننا ہے تب بھی سیکھ کر ہم پلمبر بنیں گے، بغیر سیکھے کوئی بھی کسی بندے کو اپنے گھر کی سیوری ڈالنے کے لیے نہیں دے گا، وہ کہے گا یار مجھے صحیح کوئی کوالیفائڈ قسم کا پلمبر چاہیے۔ ایک نلکا لگانا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں ایک صحیح اچھے والا کاریگر چاہیے، کسی اناڑی بندے سے ہم اپنے گھر کا نلکا بھی نہیں لگوائیں گے۔ لیکن اگر ہم نہیں سیکھتے تو صرف دین نہیں سیکھتے، یہ ہماری محرومی ہے۔ ہم دین نہیں سیکھتے، بس جیسے دیکھا دیکھی وہ فلاں یوں کر رہا تھا، فلاں یہ پڑھ رہا تھا، بس ٹھیک ہے شروع کر دو۔ اب یہ تھوڑا سا ماحول چینج ہوا تو پہلے ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے تھے، اب ہم یوٹیوب کو دیکھتے ہیں، یوٹیوب میں جس نے جیسا کہہ دیا بس اس کے پیچھے چل پڑے۔ بھیڑ چال ہے نا، ہم معذرت کے ساتھ ہماری بھیڑ چال ہے، ہم نے دیکھا جی فلاں یوں کر رہا ہے بس اس کے پیچھے چل پڑو، بھائی یہی صحیح ہے، وہ صحیح کہہ رہا ہے، وہ فلاں فیس بک پہ اس کی جناب وہ دیکھنے والے اس کے ویورز بہت ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ بہت اچھا بیان کرتا ہے، بس اس نے جو کہہ دیا وہی صحیح ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ حقانیت کی دلیل نہیں رکھتے۔ امام حسین کے ساتھ 72 لوگ تھے اور یزید کے ساتھ ہزاروں لوگ تھے، یزید حق پر نہیں تھا، وہ 72 حق پر تھے۔ ٹھیک، یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جس کی ممبرشپ زیادہ ہے وہ اس کی کثرت جو ہے وہ اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ وہ بندہ ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم نے سننا کس کو ہے، کس کے پیچھے چلنا ہے، ہمیں اس کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا۔ تو اسی طریقے سے دین کو بھی ہم سیکھ کر جو ہے وہ اس پر عمل کریں، اور سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جس سے سیکھیں وہ پتہ ہو ہمیں کہ ہمارا استاد کون ہے جو ہمیں سکھانے والا ہے، کیا وہ خود اس قابل ہے کہ وہ دین کو سکھا سکے۔ تو انشاءاللہ ہم اس مجلس میں، اس 5 منٹ کے درس فقہ میں انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ مختصر وقت میں وہ بیسک مسائل ہم آپ کو نماز کے ڈیلیور کر سکیں جس کے بغیر نماز کی بنا ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک، اس میں نجاست کے مسائل آئیں گے، نجاست کون سی کپڑوں میں کتنی لگ جائے، جسم پہ لگ جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے، کپڑوں پر لگ جائے تو پھر کیا حکم ہوگا۔ اسی طریقے سے پاکی ناپاکی کے مسائل کہ کب غسل فرض ہوگا، کب نہیں ہوگا، پھر طہارت کے مسائل کے کپڑے کیسے پاک کرنے ہیں،
مشین میں، واشنگ مشین میں آج تو تقریباً ہر گھر میں، غریب سے غریب گھر میں بھی واشنگ مشین ہے، تو واشنگ مشین میں کپڑے دھونے سے پاک ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ میرا گمان یہ کہتا ہے کہ 90% لوگوں کے گھروں میں واشنگ مشین میں جب کپڑے دھلتے ہوں گے تو ان کو پاک کرنے کا طریقہ پتہ نہیں ہوگا، اور کتنے ہی لوگوں کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے اور انہیں ناپاک کپڑوں سے ہم نمازیں پڑھتے رہیں گے۔ پھر سجدہ صاحب کے کیا مسائل ہیں، واجبات کتنے ہیں، شرائط کتنی ہیں، مکروہات کتنے ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اس درس کے اندر سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر اگر وقت بچ گیا، یہ انشاءاللہ 29 دن کا ہمارا یہ پیریڈ چلے گا، اور اگر وقت بچ گیا، آگے کچھ دن بچ گئے، تو پھر ہم انشاءاللہ چونکہ رمضان میں لوگوں کا زکوٰۃ نکالنے کا بھی بہت ایک رجحان ہوتا ہے، تو ہم انشاءاللہ زکوٰۃ کے بھی کچھ بنیادی مسائل جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سب ساتھ دیں گے، ہم مل کر انشاءاللہ ان ساری باتوں پر، جو روزمرہ کی روٹین کی جو باتیں ہیں، ان پر ہم قابو پا لیں گے۔ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ یہاں پر بیٹھ کر اس درس کو سنتے رہے تو انشاءاللہ اس رمضان کے بعد ہم سب کی نمازیں درست ہو جائیں گی۔ ایک بزرگ جو ہیں وہ اپنے گھر سے نکلے، کسی کام کے علم حاصل کرنے کے لیے کسی دوسرے شہر گئے، کافی عرصے بعد، سالوں بعد جب واپس آئے تو کسی نے پوچھا یار آپ تو بڑا عرصہ لگا کر آئے، علم حاصل کر کے آئے ہوں گے، بڑے مفتی بن گئے ہوں گے، بڑے شیخ الحدیث بن گئے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے اتنا عرصہ گزارا ضرور ہے، لیکن الحمدللہ میں نے اس عرصے میں نماز کے چند مسئلے سیکھے ہیں۔ نماز کے بھی سارے مسئلے نہیں سیکھ سکا، چند مسئلے سیکھیں، یعنی نماز ایک اتنا وسیع چیپٹر ہے جس کو ہم ہمارا بچہ جب بالغ ہوتا ہے تو ہم اس کو کہہ تو دیتے ہیں کہ بھائی جاؤ مسجد میں جاؤ نماز پڑھو، لیکن نماز پڑھنا نہ اسے آتا ہے نہ مجھے آتا ہے، نہ ہی جناب وہ یوں اگر ہم چین چلائیں تو نہ ہی باپ دادا کو آتی تھی، بس وہ دیکھا دیکھی چلتے رہے ہیں۔ تو دیکھا دیکھی نہیں چلانی، اس کو صحیح شریعت کے مطابق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے پکڑ کر مسجد کے ایک کونے میں لے گئے، اور کونے میں لے جا کر آپ نے مجھے تکبیر تحریمہ سے سلام تک پوری نماز سکھائی۔ یہ سنت مصطفیٰ ہے، نماز سیکھنا، نماز سکھانا۔ تو ہم جو ہے وہ یہ سنت ادا کریں گے، سیکھنے والی بھی اور سکھانے والی بھی، سکھانے والے حضور اور سیکھنے والے صحابہ۔ تو یہاں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ تک نماز کے وہ مسائل جو قرآن و حدیث سے ہم تک پہنچے وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم سب مل کر اس کو سیکھیں گے، میں بھی سیکھنے والا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں سکھانے والا ہوں، میں بھی سیکھنے والا ہوں۔ ہم سارے مل کر سیکھیں گے، سنت مصطفیٰ کو ادا کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔